الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مشبه له ولا معين له ولا مثل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله سبحانه وتعالى وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
ایک بہت بڑی جنگ جس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے فوجیوں کی خود قیادت فرمائی اور اللہ کی مدد اور نصرت آئی، صحابہ کرام پر آزمائش کی گھڑی آئی، اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ عظیم ایک معرکہ تھا، انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں اس بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہر آدمی انہی کاموں میں دوبارہ مصروف ہو گیا جن کاموں میں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے تھا۔ اور آپ اور میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا، یار شرم کر روزے لے، ڈر جا روزے لے، یعنی روزوں سے ڈر گیا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ روزوں سے ایک مہینے ڈرا، اللہ سے 12 مہینے ڈرنا چاہیے۔ اور قیامت کے دن بات روزوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے بنے۔ انسان ہے، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسے ایسی انعامات والی زندگی، اعمال والی زندگی عطا فرمائی کہ اس غفلت کی کمی کو اللہ جل شانہ اعمال کی برکت سے پورا کر دیتے۔ اور ہر بندہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب عبادت میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو پہلے تھا۔ لوگوں کا مسجدوں سے لشکر ہو جانا، مسجدوں کا بے آباد ہو جانا، نماز میں کمی آ جانی، سستی آ جانی، عبادات کے اندر دل نہ لگنا، نیکی کرنے کا شوق پیدا نہ ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں زبان کا بھی خرچ، ہاتھ کا بھی خرچ، جیب سے بھی خرچ، دسترخوان کا بھی خرچ، سارے اللہ سے کام کروا رہا تھا۔ ہر مخلوق خدا کا درد دل کے اندر تھا، دکھ دل میں تھا، اور ایسے کام کر رہا تھا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ جو ہی رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ گزرا، پھر اعمال میں اور عبادات کے اندر کمی آئی۔ جن چیزوں میں کہ کرنے میں دل لگ رہا تھا، ان چیزوں کے اب کرنے میں دل اکساتا ہوتا رہا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ کے کہنے لگا، اللہ والے پریشان ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا، مرید بتا کیا بات ہے، خدا کے بندے بتا کیا بات ہے۔ کہنے لگا، اللہ والے تیرے درس کے اندر بیٹھتے ہیں، درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، لیکن دل 1 منٹ کی طرف تیرے درس قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ برائی دیکھتے ہوئے برائی کرنے والے کو منع کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے مسکرانے لگے، فرمایا، تیرے مرض کا بھی مجھے پتہ لگ گیا، اور اس مرض کے علاج کا حل بھی میرے پاس ہے، اس مرض کو ٹھیک کرنے کا علاج بھی میرے پاس ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ ایسے کہنے لگا، اللہ والے پتا میرا مرض کیا ہے، مجھے کوئی ظاہری طور پہ بیماری نظر نہیں آتی، مجھے کوئی جسم پہ تھوڑا زخم نظر نہیں آتا،
سے فیض حاصل کیا. فرمایا کہ وضو فرمایا کرتے, غسل فرمایا کرتے, اور جب بھی کوئی میرے عزیزوں چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے, داڑھی مبارک پر ہاتھ لگایا کرتے, وضو کرتے ہوئے کوئی داڑھی شریف کا بال ٹوٹ جاتا, کوئی ہاتھ کے اندر داڑھی کا بال آ جایا کرتا, الخواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر لیا کرتے. جب آپ کا آخری وقت آیا, سارے داڑھی کے اترے ہوئے بالوں کو اکٹھا فرما لیا. فرمایا او لوگوں کو سنگیو, جب میرا جنازہ اٹھے ان سارے داڑھی کے بالوں کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا, نجات میں آسانی ہو جائے گی. اہمیت ہے رسول عبادت کی, اللہ کے رسول کی اہمیت ہے. تو داڑھی کا بال ٹوٹ کے تکلیف ہوئی, ناراض نہ ہونا میرے عزیزو. آج بھی لوگوں کے دل کے اندر کالی کملی والے کی اہمیت کوئی نہیں. میرے عزیزو اس کی سنت کا جنازہ گھر سے نکل جائے, دل کو ٹھیس نہیں پہنچی, سالت میں نمک زیادہ آ جائے, مزاج خراب ہو جاتا ہے, اور زندگیوں سے دین نکل کے چلا گیا. میرے عزیزو مزاج کے اندر آج تک تبدیلی نہیں آئی ہے. یاد ناراض ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے, خدا کا پیارا حبیب کملی والا ناراض ہو گیا, خدا ایک بات کی قسم ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں آیا ہے. آج میرے عزیزوں اللہ جل شانہ نے انسان کے وجود کو فرمایا, فرمایا میرے بندہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بیچنے والا یوں نہیں کہتا میں نے خرید لیا, اللہ اکبر, سبزی ترکاری گوشت بیچنے والا یوں نہیں کہتا میں نے گاہک سے پیسے لے کے اللہ اکبر اس سے مال خرید لیا, بلکہ یوں کہتا میں نے مال بیچ لیا. پروردگار عالم یوں کہہ دیتا میں نے تمہارا جان, تمہاری ماں, تمہارا مال لے لیا, تمہاری جان لے لی, اس کے بدلے میں نے جنت کو بیچ لیا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں, پروردگار عالم کا عجیب ایک انداز ہے, پیار ایک نرالا ہے. فرمایا اور لوگوں میں نے اس لیے جنت کو, میں نے اس لیے تمہارے مال اور جان کو خرید لیا, اس کے لیے میں جنت تمہیں عطا فرما دو. میرے عزیزوں قیمتی چیز کی طرف انسان دھیان ڈالے گا, جسم میرے عزیزوں اس کے اندر ایک دل ہے, اور دل کا دل اللہ کو بڑا محبوب ہے. اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ پروردگار عالم انسان کے مکان میں نہیں سماتا, زمین میں نہیں سماتا, آسمان میں نہیں سماتا, اللہ جل شانہ مومن کے دل کے اندر سما جاتا ہے. فرمایا میرا بندہ تیرے وجود کے اندر جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کو تو پہلے میں نے خرید لیا, تیرے پیچھے تیرا مال جان رہ گیا تھا, اس کو بھی میں نے جنت کے بدلے خرید لیا. جب تیرے وجود کے اندر کوئی چیز تیری نہیں, اور میرا بندہ جب تیرا سارا وجود میرا بن گیا تو تیرا مزاج میرا کیوں نہیں بنتا ہے؟ آج میرے عزیزوں تیرے میرے دل کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر, آج میرے عزیزوں دین کی اہمیت کوئی نہیں, دین کا نام لینے والوں کی اہمیت کوئی نہیں, قرآن حدیث کی اہمیت کوئی نہیں, نماز کی اہمیت کوئی نہیں. ادب آپ کا میرا اتنا ہے, اونچی جگہ پہ رکھیں گے, آپ میں آ جائے گا چوم کے رکھیں گے. اور میرے عزیزوں قرآن کو اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ رکھنے پر آپ اور میں تیار ہیں, لیکن دل میں سجانے کو ہمارے میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے. کون ہے؟ حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. یوں فرمایا کرتے ساری زندگی آپ نے کبھی سنت کے تاریخ کے ہاتھ سے, سنت کا اتباع نہ کرنے والے کے ہاتھ سے کبھی پانی کا پیالہ نہ پیا. خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کے دسترخوان پہ جایا کرتے, آپ فرمایا کرتے او لوگوں کبھی مجھے بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا. ایک مرتبہ دسترخوان پہ اللہ والا بیٹھ گیا, کھانا پکانے والی بھی اللہ والی تھی, اللہ اکبر, کھانا کھلانے والے بھی اللہ والے تھے, دعوت کرنے والے بھی اللہ والے تھے. دسترخوان پہ سالن روٹی لا کے رکھ دی. ایک میرے عزیزوں, ایک آپ کا مرید, آپ کا چاہنے والا, آپ سے محبت کرنے
انسان تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سامنے آدمی بیٹھتا ہے، یہ اپنی داڑھی کو کینچی لگاتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے ٹوکا پکڑایا، میرا دل اس کے ہاتھ کا کھانے کو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایمان ہے اندر، کپڑے پہ کٹ لگ جائے جان نکل جاتی ہے، سنت پہ کتنے کٹ لے گئے احساس ہی کوئی نہیں۔ اور لوگوں جتنا کشمیر کا احساس کرتے ہو، جتنا فلسطین کا احساس کرتے ہو، اتنا فاطمہ کے ابے کا احساس کر لو، خدا کی قسم دنیا اندر بن جائے گی۔ گندے برتن کے اندر میرے عزیزوں دودھ بیچنے والا تیرے میرے دروازے پہ دودھ لے کے آئے گا اور آگے کہے گا باجی جی دودھ لے لو، چاچا جی دودھ لے لو، چودھری صاحب دودھ لے لو۔ میں رات کا گندا برتن اٹھا کے لے جاؤں گا اور جا کے کہوں گا اس برتن کے اندر دودھ ڈال دے۔ وہ کہے گا میاں صاحب سمجھدار ہو، بھولی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں نہیں یار ڈال دے، برتن بڑا مہنگا ہے، اللہ اکبر، ایران کا سیٹ ہے، پتھر کا ڈنر سیٹ ہے، اس برتن میں دودھ ڈال دے۔ میں نے تو بڑی اونچی جگہ رکھا، 25,000 روپے کا برتن لے کے آیا تھا، پیالہ لے کے آیا تھا۔ وہ کہے گا بھی اندر جھانک کے دے، برتن کے اندر گند لگا ہوا ہے اور دودھ اللہ کا نور ہے۔ میرے عزیزوں گندے برتن میں نور نہیں ڈالتا۔ جب ایک دودھ والا گندے برتن میں دودھ کا نور نہیں ڈالتا تو گندے دل کے اندر میرے عزیزوں بتاؤ اللہ کی رحمتوں کا نور کیسے ڈالے گا؟ گھر کے اندر بیوی نے جھاڑو دے دی، گھر کے اندر اپنی جان نے صفائی کر دی، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پوچھا لگا دیا، پنکھا ڈلا ہوا ہے، فرش گیلا ہے، میں آؤں گا کہے گی ابو جان بار ٹھہر جاؤ، پیروں کو گند لگا ہوا ہے، ابو جان میں نے ابھی فرش صاف کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں گھر کے اندر بیٹی بہن بیوی ماں گند برداشت نہیں کرتی تو دل کے اندر اللہ گند کیسے برداشت کرے گا؟ کوئی آدمی اٹھ کے پوچھ لے مولوی صاحب جب دل اللہ کا مسکن ہے، اس دل کے اندر جب اللہ آتے ہیں تو پھر اللہ اس دل کی صفائی کیوں نہیں کرتے؟ کہ آنکھوں کی صفائی کا اختیار میرے پاس ہے، اگر کوئی گرتا گر جائے گا، اگر مٹی کا ذرہ گر جائے گا، اگر کوئی ریزہ گر جائے گا، میں شیشے کے آگے کرو کے پانی کا چھپا کا ماروں گا، میں کوئی سدائی لے کے سرما ڈالوں گا تاکہ آنکھ سے گند صاف ہو جائے، کپڑوں پہ میرے گند لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، واشنگ مشین ہے، سرف ہے، طرح طرح کے کیمیکل سے بڑا داغ اتر جائے گا۔ اور حساب میرے چہرے پہ کوئی داغ پڑ جائے، کیل چھائیاں پڑ جائے، طرح طرح کی کریم بیوٹی لے کے آؤں گا اور آگے میں اپنے چہرے سے کیل چھائیاں صاف کر لوں گا، لیکن مجھے کیا پتا دل کے اندر کس چیز کا میل ہے۔ اللہ اکبر، اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ خود کیوں نہیں صاف کر لیتا؟ قربان جاؤ فقہا کے، قربان جاؤ اللہ والوں کے۔ اور لوگوں اللہ والے مال کو نہیں دیکھا کرتے، اللہ والے دل کو دیکھا کرتے ہیں، زبان کی گفتار کو دیکھا کرتے ہیں، اللہ والے دل کی بات کو پہچانا کرتے ہیں۔ فرمایا میاں اگر تو کرائے کا مکان لیتا ہے، مالک مکان تجھے مکان کی چابیاں دیتا ہے، چھت کے اوپر جانے تجھے صاف کرنے پڑیں گے، گھر کی صفائی تجھے کرنی پڑے گی، دیواروں کی گھروں کے سامان کی ڈسٹنگ تجھے کرنی پڑے گی۔ اس نے تو تجھے مکان کرائے پہ دے دیا، اب مکان کی صفائی تیرے ذمہ ہے۔ اس نے دل بھی تجھے کرائے پہ دے دیا، دل کی صفائی بھی وہ تیرے ذمہ ہے۔ کیا علماء کرام نے فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اللہ اکبر، جس گھر کے اندر تصویر آ جائے، بے شک داتا پوجی کی ہو، بے شک وقت کے تہجد گزار کی ہو، بے شک امیر کوئی الدین چشتی پیری رحمت اللہ علیہ کی ہو، اور لوگوں اپنی زندگیوں سے مذاق نہ کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم 11-12 سال تو مجھے سنپر کے اوپر ہو گئے، آج تک اس سنپر سے مولانا محمد صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے خطبہ واعظین اللہ والے آ کے بیٹھے، ہم جیسے فقیر آ کے بیٹھے، آج تک ہم نے کسی مسلک پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی فرقے پر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہی وجہ ہے تمام مسلمان بن کر اس اللہ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں۔ اور لوگوں پیٹ کی پوجا کرنے کو ہمارا دل بھی چاہتا ہے، ہمارا دل بھی چاہتا ہے پیسے لوگ ہمارے میں لوٹائے، ہمارا دل بھی چاہتا ہے لوگ ہماری جیبوں میں پیسہ بھر دیں، لیکن میرے عزیزوں پیسے سے انسان کو دنیا کا سب سامان مل جائے گا، آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ہے، دونوں میں سے کوئی چیزیں کام نہیں آئے گی، نہ انسان کے مال کام آئے گا، نہ انسان کے اس کی اولاد کام آئے گی۔ انسان کے پاس پیسہ ہے، پیسے سے
قسم پیسے سے چشمہ کو خرید کے لائے گا لیکن آنکھ کا نور نہیں خرید سکتا ہے. اللہ کی عطا ہے نا. آدمی کہتا ہے پیسہ پھینک دو ماشاءاللہ فلانے کو سینٹر پہ چلا گیا, فلانے کو ککڑی پہ چلا گیا. میرے عزیزوں پیسوں سے نکال کر تو خرید کے لائے گا, علم تو اللہ کی عطا ہوا کرتی ہے, علم کہاں سے لائے گا؟ جسم کے اندر کوئی دانا نکل گیا, کوئی بیماری آ گئی, بیماری سے اللہ اکبر تک آ کے پڑے, اور لوگوں بیماری کے لیے دوا کو خرید کے لائے گا. صحت تو اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے. اگر پیسے سے صحت ملا کرتی تو تمام اسپتال کے بیڈ خالی ہوتے. پتہ لگا پیسے سے صحت نہیں ملتی, اللہ کے خزانوں سے ملا کرتی ہے. پیسے سے گھر کے آرام کے سب گھر کا سامان لے کے آئے گا, بیڈ روم کا سارا سامان لے کے آئے گا, کرسی صوفہ کٹ لے کے آئے گا, پہننے ہٹانے کے کپڑے برتن لے کے آئے گا. لیکن میرے عزیزوں لاؤ پیسہ لے کے آؤ, بے سکونی کو سکونی میں تبدیل کرو. اگر پیسے سے سکون ملتا تو کوئی بھی دنیا کا انسان معاشی زندگی سے تنگ آ کے خودکشی نہ کرتا. کوئی دنیا کا انسان اپنے گھر والوں سے تنگ آ کے خودکشی نہ کرتا. معلوم ہوا نہ پیسے سے سکون ملتا ہے, نہ مال اولاد سے سکون ملتا ہے. انسان کہتا ہے میرے 4 بچے ہیں, ایک بیٹا میرا جج ہے, ایک بیٹا میرا وکیل ہے, ایک میرا بیٹا پولیس لائن کے اندر ہے, ایک میرا بیٹا خدا نے عہدے کا افسر ہے. اور لوگوں اللہ اکبر, پیسوں سے وجہ تو خرید سکتا ہے. پوچھو جن کے پاس اولاد کوئی نہیں, رو رو کے کہتے ہیں 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, اللہ کی دین ہے کبھی کوئی نہیں, 4 کلو کا مالک ہو, میرے پاس اولاد کوئی نہیں. اور میرے پیاروں رب کعبہ کی قسم ہے پیسے سے ملے تو خرید لے گا لیکن اولاد کی نعمت نہیں خرید سکتا. یہ تو اللہ کے خزانوں سے انسان کو ملتی ہے. قیامت کا دن ہوگا, یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن تیرے دائیں بائیں سے گزر کے چلی جائیں گی. مال کو کہے گا تجھے شرم نہیں آتی, ساری زندگی بچپن سے لے کے پرائمری جماعت سے لے کر 70 سال تک تجھے کماتا رہا, تو کبھی میری جیبوں میں کھدکتا رہا, کبھی میری الماریوں میں آرام کرتا رہا, کبھی میرے سیب کی جیب میں رہا, کبھی میرے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے اس میں پسینہ لاتا رہا, تو مجھے نہیں پہچانتا. ایسا سنی کر کے پاس سے گزر جائے گا. بیٹا وکیل ہے, بیٹا جج ہے, کہہ دو میرے بیٹے جج صاحب تو 35 سال تک وکالت میں ججی کرتا رہا, تو دنیا کے فیصلے کرتا رہا, لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتا رہا, لوگوں کی گرفتاری اور رہائی کے فیصلے کرتا رہا. اور میرے بیٹے آج تیرا وقت میرے کام نہ آیا تو تیرا جج بنانے کا مجھے کیا فائدہ. اور میرے بچے خدا کے واسطے میرے پہ رحم کر, یہ وہ جج بچہ تو دنیا کا منصف بنا کرتا تھا, آج باپ کو بغیر پہچانے سے باپ کے پاس سے گزر جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال کو دیکھتا ہے, نہ اولاد کو دیکھتا ہے, وہ تو صبر دل کو دیکھتا ہے. قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا میرے عزیزوں مال پر نہیں ہوگا, قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اولاد پر نہیں ہوگا بلکہ دل کے سنورنے پہ ہوگا. جو جتنا دل کے برتن کو, دل کے بھانڈے کو صاف کر کے لے کے آئے گا اللہ کی محبت مطلب پائے گا. جب اللہ کی محبت اس دل کے برتن کے اندر آ گئی, ہاں میں عرض کرتا تھا میرے عزیزوں بزرگوں کی تصویر ہے, کوئی میرے مرید ہے عبدالعدنان صاحب تصویر اتروا دو اور میں اپنے گھر میں جا کے لگاؤں گا. عبدالعدنان جواب دے گا بابا تو چاہتا ہے تیرے دسترخوان پہ فرشتے برکتیں لے کے آئے, تیرے گھر میں خدا کی رحمتیں لے کے آئے. پھر عبدالعدنان کی تصویر دل میں نہ لگا, کالی کملی والے کی صورت اپنی زندگی میں سجا, پھر رحمت کا فرشتہ بھی تیرے گھر میں آئے گا. رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں جس گھر کے اندر تصویر ہو اور شوقیہ جانور کتا بلا پالا ہو, خوب سن لو اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی, میرے عزیز ہو جب کوئی آپ کی دعوت کرتا پہلے تو جانے سے گریز فرماتے,
جانو اتنی پریشانی لاکھ کروڑ کی نہیں ہوئی. لوگ کہتے تھے مر گئے جی کرے جی ویلے بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں. لوگ کہتے جی مر گئے جی ویلے بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں. مر گئے جی مولویوں کو پتہ لگے ایک دن اگر بندہ نہ کمائے 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے. لاکھ کروڑ ختم ہو گیا, دکانیں کھل گئی, اور سے میرے عزیزوں سونے چاندی کے پہاڑ آ گئے. کوئی قرضے پہ مال لے کر کاروبار کیا تھا, کوئی قرضہ اتار کے دنیا سے چلے گئے. اور میرے عزیزوں پروردگار عالم سے بھی لینا مانگو, دے دے تو اس کا فضل ہے. دکانیں مارکیٹ بنا دینا مانگو, دے دے تو اس کا فضل ہے. اللہ سے اتنی روزی مانگو کہ 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جائے. اتنی روزی مانگو کہ اس کے دیے میں اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے. ایسی اللہ سے روزی مانگو کھانے کے بعد سکون کی نیند آ جائے, اور اس نیند کے بعد صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے. ایسی اللہ سے روزی مانگو. کوئی اللہ روزی میں اضافہ نہ فرما بلکہ روزی میں برکت عطا فرما دے. اور تم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہوگا نہ شکر نہیں تھے, شکر گزار تھے. یقین جانو حکے کی سرکی لگایا کرتے تھے, حکے کی نالی منہ میں لگا کے گڑگڑ کرتے کہتے تھے خدا تیرا شکر ہے. آج مردے متنجل کھا کے کہتے ہیں کی کریے مر گئے. اللہ کی طرف سے پھر ایسی مار آئی کہ 2 سال ہو کے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. ایک جوڑے ایک دھوتی ایک کرتے میں باپ نے ساری زندگی گزار دی. آج تیری میری الماریوں کے اندر کتنا کپڑا پڑا ہوا ہے. مر گئے پر میں ایسا ماروں گا اور ایسی جگہ ماروں گا کہ غسل دینے والا بھی نہیں ہوگا اور کفن پہنانے والا بھی کوئی نہیں نظر آئے گا. اور دو میرے مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرو, ورنہ اگر میں اپنی آئی میں آ گیا تو عیدی ویلفر سے لامی والوں کے چھپے والوں کے اللہ اکبر تمہیں کفن پہناؤں گا. تیری حلال کمائی میں سے میں تجھے تیرا کفن بھی نصیب نہیں کرواؤں گا. دیکھا ہم نے لوارث کر کے کتنوں کو دفن کیا ہوا ہے, کتنوں کو لوارث کر کے امانت قبر کے اندر اتارا ہوا ہے. کیا یہ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں آئے؟ کیا یہ کسی باپ کا نطفہ نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ماں کی گود میں جنم نہیں لیا؟ اگر میرے عزیزوں بغیر باپ کے پیدا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام میرے عزیزوں پیدا ہوا ہے, اور میرے عزیزوں بغیر ماں کے پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام پیدا ہوا ہے. دنیا کا دستور ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. میرے عزیزوں اللہ آسمان سے بارش کے قطرے برساتا ہے. مجھے آسمان سے زمین پہ پھینک سکتا تھا, لیکن اللہ نے ایک عمل کے ساتھ ماں کی گود اور گود کے ذریعے اللہ نے ماں کی گود میں مجھے اتارا. فرمایا میرے بندے جس وقت گود سے گود میں آ کر میرے پاس سے دنیا میں آنے کا نظام ہے تو پہلے تجھے میرے پاس آنے کے لیے قبر کی گود میں آنا پڑے گا. اگر تیری قبر اچھی تو اگلی گود بھی اچھی ملے گی. اگر تیری قبر والی زندگی اچھی کوئی نہیں تو اگلی گود کے بارے میں بھی اچھی امید مت رکھنا. پھر میں قیامت کے دن تیرے سے پوچھوں گا بھائی بتا مال والی مارکیٹ میں, پیار والی مارکیٹ میں, محبت والی مارکیٹ میں تو نے میری کیا بولی لگائی تھی؟ یہاں کا تیری دکان پر آ کے آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا تو گاہکوں میں ایسا مصروف ہوا تو نے میری طرف دھیان ہی نہ کیا. اللہ فرمائیں گے 5 مرتبہ میں تجھے بلاتا رہا تو اپنوں میں مصروف نہ ہوا, میری طرف دھیان نہ کیا. آج اس دنیا میں میری طرف دھیان نہیں کیا, میں بھی تیری طرف دھیان نہیں کرتا. جا جن کو تو اپنا ماں باپ سمجھتا تھا, جن کو تو اپنا سجن سمجھتا تھا, جن کو اپنے دکھ سکھ کا ساتھی سمجھتا تھا, جا انہیں کی گود میں جا کے بیٹھ. میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کیا کریں گے؟ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے اللہ کی محبت آپ کے میرے دل کے اندر کتنی ہے, سب کو پتا ہے. اگر اللہ کی محبت آپ کے میرے دل کے اندر آتی تو میرے عزیزوں کسی غریب پرور کو دیکھ کر تیرے میرے گھر کے اندر فریجوں میں کھانا نہ پڑا رہتا, کسی بھوکے کو دیکھ کر تیرے میرے فریج میں کھانا نہ سڑتا. جب پہلی مرتبہ فریج آیا آج عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لوگوں تمہارے گھروں میں جب سے دخن باکس آ گئے اس وقت سے تمہارے ہاتھوں سے سخاوت بھی ختم ہو گئی ہے. پڑوس کے اندر بیوہ ترس رہی ہے, ادھر دبائی طرف مکان میں کرائے کے بھائی پریشان ہے, فریج کے اندر کھانا رکھ کے سڑ جائے گا, اسے کچرے پہ ڈالنا تو گوارا, ڈیر پہ ڈالنا تو گوارا ہے, اپنے سگے ماں جائے کہ پیٹ میں اتارنا گوارا کوئی نہیں. قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی. سب قسم کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی کا نام ہے تو ضرور پڑھ لیا، پھر کام آئے گا تو اتنی سی زبان ہماری اللہ کے لیے لگتا ہے، بڑی ایک درود شریف کی برکت، یہ پرچہ یوں کر کے پلڑے میں رکھیں گے اور دوسرے میں ساری زندگی کے گناہ، یہ درود شریف والا پڑھنا بھاری ہوگا، پڑھ لو صلی اللہ علیہ۔ اس لیے مجلس سے درود شریف ہوتی ہے بھائی، پہلے لوگ شوق سے آیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ کمی آئی، ہمارے اندر بھی سستی تھا۔ 12:30 تشریف لایا کریں درود شریف کی محفل میں، 12:30 بجے آ جایا کریں تاکہ پھر ہمیں بھی رغبت پیدا ہو۔ اس طرح درود شریف کی مجلس ہو 15-20 منٹ، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور لوگوں صرف چاول کھا کے نہیں جانے، اپنی رحمتوں سے نعمتوں سے خدا کی جھولیاں بھر کے لے جائیں۔ صحابی آیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مکان ہے، اس مکان کی میں نے 4 دیواری کرنی ہے، میں نے 3 دیواریں مکمل کر لی، 4تھی دیوار میں مکمل کرنے لگا، اللہ کے پیارے نبی اس مکان کی دیوار میں پالنے دار کا کھجور کا درخت آ گیا، کملی والے یہ کھجور کا درخت اسے کو آ کے پیچھے کر لے یا مجھے بیچ دے تاکہ میں اپنے مکان کی 4 دیواریں مکمل کر کے پردہ کر سکوں۔ آپ نے اس مکان والے کو، اس کھجور کے درخت کے مالک کو بلا لیا، آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ مجھے کھجور کا درخت بیچ دے، اللہ غنی، اور اس کے بدلے میں تجھے اتنا دوں گا، بیچ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ دے تاکہ اپنی یہ 4 دیواری مکمل کر لے، یہ تو تجھے دنیا کے اندر ایک کھجور کے بدلے کے درخت کے بدلے میں یہ دے گا، اور میں تیرے سے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ جنت کے باغ کا وعدہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کی مزاج سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مشورہ مکان تیرا، جگہ تیری، دیوار تیری، کہیں مشورہ ہے پھر میں نہیں مانتا، حکم ہوتا تو جان بھی دے دیتا، میں جب پڑوسی کا فرمایا لے لے جنت کا باغ۔ ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ نے 3-4 مرتبہ انہوں نے کہا اتنے پیسے کرے یہ نہیں میرا اپنا باغ، یہ بڑا قیمتی ہے کھجور کا درخت، یہ اتنی کھجوریں آمدن ہوتی ہیں، یہ کاٹ دوں تو کہاں جاؤں گا، جنت تو انشاءاللہ تیرے قدموں میں مل گئی۔ جب آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا اور آپ کے ہو گئے تو جنت تو ہو گئی، دنیا کی زندگی بھی تو ہے۔ ابو دہدہ انصاری کھڑے تھے، چپکے سے حضور کے پاس آئے اور آپ کے کان میں بولنے لگے یا رسول اللہ یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے کہ سب کے ساتھ ہے؟ اور میں جو لے لے، جو خرید لے اس کو کوکوا کی قیمت دے دے۔ اٹھ کے چلے گئے، رات ہوئی، مدینے کی گلی میں اندھیرا چھا گیا۔ ابو دہدہ انصاری اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے گئے، جا کے اس کھجور والے درخت کے مالک کے پاس چلے گئے اور جا کے اس کا دروازہ بجایا۔ اس نے کہا بھائی رات کے اندھیرے میں کون آ گیا؟ کہا ضرورت مند تیرے دروازے پر آیا ہے۔ ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستک سے صحابی نے دروازہ کھولا، ابو دہدہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لے، کھجور والا درخت یہ مجھے دے دے، کیونکہ کملی والے نے جنت کے باغ کا وعدہ کیا۔ ابو دہدہ کیا جنت مجھے کی چاہیے لیکن بچوں کا گزر بسر کیسے کروں گا؟ ابو دہدہ انصاری کہنے لگے تجھے پتہ ہے نا میرا مدینے میں کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے؟ کہاں؟ اللہ اکبر۔ کہا کتنے درخت ہیں؟ کہ ابو دہدہ کہنے لگے 600 درخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا تو لے لے۔ ابو دہدہ کہنے لگے تو لے لے کھجور کا درخت مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا ابو دہدہ مدینے میں کے درخت کے اندر پانی پینے کو نہیں ملتا، تیرے باغ کے اندر پانی کا میٹھا کنواں ہے، کھجور کے باغ کے ساتھ وہ کنواں بھی مجھے دے گا، کہاں وہ تو لے لے۔ پھر کہنے لگا ابو دہدہ اسی باغ کے اندر تیرا مکان بھی ہے، تیرا گھر بھی ہے جس میں تیرے بیوی بچے رہتے ہیں، اگر کھجور کے درختوں والا باغ مجھے دے گا اور پانی کا کنواں دے گا تو کیا مکان مجھے نہیں دے گا؟ ابو دہدہ کہنے لگے اب بھی سودا سستا ہے، وہ مکان بھی تو لے لے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا ابو دہدہ پھر جا میں نے کھجور کے درخت والا وہ درخت تجھے دے دیا۔ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اسے کاٹ دو یا جلا دو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ درخت اس کے مالک کا نہیں رہا ہے، جس کو کاٹ کے اپنے پڑوسی سے کو بڑا مکان بنا۔ آپ نے فرمایا ابو دہدہ تو نے کیا کیا؟ کہ کملی والے اللہ سے سودا کر لیا۔ آپ نے فرمایا تھا جو کھجور کا درخت دے دے گا اس کے بدلے میں جنت کا باغ دے دوں گا۔ کملی والے میرے رات اپنے 600 درختوں والے باغ کا سودا کر دیا۔ حضور نے فرمایا تیرے پانی کے کنویں کا کیا بنا؟ کہ کملی والے میں نے وہ بھی دے دیا۔ کہ پھر تیرے مکان کا کیا بنا؟ کملی والے تیری محبت نے وہ بھی دے دیا۔ نبوت
اسے خواہشات کا تابع نہ بناؤ، اللہ کا تابع بناؤ۔ یہ دل پیسے سے نہیں سنورتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کو بیماری آ گئی، کورونا وائرس آیا، قاری صاحب نے مجھے یہ سیدھی کتاب ڈرپ میں لگواؤ، طاقت آئے گی۔ وہ 1000 سی سی کا ٹیکا دودھ میں ڈال کے پیو، طاقت آئے گی۔ یقین جب ایسی بیماری نے جوڑ کے رکھا، ابھی تک سمجھے کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، بیماری آئی، فلانی دوائی فلانی کیمیکل سے، فلانی طاقت والی چیز سے جسم بحال ہو جائے گا۔ اگر دل بیمار ہو جائے، دل کی بیماری کا انجیکشن الا بذکر اللہ۔ جب اس دل کے اندر محبت آ جائے، پھر گھر کا کپڑا اتارنے کو دینے کو دل نہیں کرتا، الماری میں نیا جوڑا دینے کو دل کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سکے آئے، آپ اسے پانی میں دھونے لگ گئی، سکے دل کو دل رحمت اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ عائشہ کیا کر رہی ہے؟ کبھی والے سکوں کو دھو رہی ہوں۔ ہم نے عائشہ آج تک نہ سنا نہ دیکھا، یہ تو پیسہ ہے، سکہ بازار جائے گا، پتہ نہیں کتنوں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ کبھی والے آپ نے فرمایا عائشہ اس کو کیوں دھو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی، کبھی والے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جب کوئی مومن صدقہ کرتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کبھی والے میں نہیں چاہتی کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہاتھ لگا ہوا، اس سکے پہ گندگی لگی ہوئی، میں نہیں چاہتی گند والا سکہ اللہ کے ہاتھ میں جائے، بلکہ صاف سکہ اللہ کے ہاتھ میں جائے۔ کیا کمال تھا! صحابہ کرام نے مال کا سودا نہیں کیا میرے عزیزوں، صرف صحابہ کرام نے مکان کا سودا نہیں کیا، صحابہ نے دلوں کا سودا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، ایک غزوے کے موقع پر وہ عورت کیا آ کے نہیں بیٹھ گئی تھی اور اپنے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیے تھے۔ آپ نے فرمایا اس بالوں کا کچھ کا کیا کروں گا؟ کہنے لگی کملی والے مجھے پتہ ہے تنگی کا زمانہ ہے اور کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے، کملی والے میں چاہتی ہوں کوئی مسافر اونٹ لے کے آئے گا، کوئی مجاہد اپنا گھوڑا لے کے آئے گا، خدا کے پیغمبر وہ گھوڑا موجود ہو، اس کے پاس گھوڑا سواری موجود ہو، اس کی لگام موجود نہ ہو، میرے بال کو پٹے دے کے اس کے لگام بنا لے اور اپنے گھوڑے اپنی سواری کو اپنی اونٹ کی نکیل بنا لے۔ کملی والے وہ جہاد پر جائے گا، اس بالوں کی وجہ سے مجھے بھی حصہ مل جائے گا۔ کیا ایمان تھا صحابہ، دل کے سودے کر بیٹھے، دل کے سودے صحابہ۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کو پار کرتا ہے، اللہ خریداری کرتا ہے، اللہ دلوں کا غبار کرتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر صورکم ولا اموالکم، او لوگوں اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو تکتا ہے، ولکن ينظر، وہ تو تمہارے دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو تمہارے دلوں کا سودا کرتا ہے، وہ تو تمہارے اعمال کی چھانٹ بینک کرتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے میرے دربار کے اندر بندہ کیا لے کے آیا ہے۔ میرے عزیزوں یہی وجہ ہے آج دل میرے عزیزوں مردہ ہے، اس کے اوپر اپنی ہی خیر خواہی کا احساس کوئی نہیں۔ فلسطین کی خیر خواہی کا احساس کہاں سے آئے گا میرے عزیزوں؟ کشمیر کی خیر خواہی کا احساس کہاں سے آئے گا؟ نجم الدین گورنر تھا ایوب، نجم الدین گورنر تھا ایوب، اس کے بھائی اسد الدین شیر کو نے اپنے بھائی سے کہا، گورنر سے، کہ اتنی تیری عمر ہو گئی شادی کر لے۔ کہنے لگا میرے مزاج کی عورت ہی کوئی نہیں ملی۔ اس نے کہا وقت کا گورنر ہے، تو آواز لگائے گا، دنیا تیرے قدموں میں آ کے جھکے گی، ہر کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ کہنے لگا مجھے ایسی ایک عورت سے شادی کرنی ہے جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو، مجھے ایسی عورت چاہیے جو اللہ کے حکموں کی تابع دار ہو، پھر اس کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہو جو بڑا ہو اور پھر جوان ہو، اور پھر جوان ہونے کے بعد اللہ اسے جہاد کا جذبہ عطا فرمائے، وہ بیت المقدس کو فتح کر کے آئے، آزاد کر۔ اسد الدین شیر کو کہنے لگا نجم الدین ایوب گورنر سے، انہوں نے کہا ایسا تو کہاں سے لے کے آئے؟ جب عورت کو تقوی والی تلاش کر لیں گے، عورتوں نے ایک تلاش کر لیں گے، اب کیا پتا اس کی گود کے اندر بچہ کیسے آئے؟ فرمایا مجھے وہ عورت تلاش کر کے دے اس جہان کے اندر، ورنہ میں اکیلے تنہائی میں زندگی گزاروں گا۔ مجھے وہ عورت تلاش کر کے دے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کے اندر لے کے جائے۔ چلو رشتے والوں سے کو 20,000 فیس لے لو، لڑکی تلاش کر کے لاؤ، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے
والوں میں تو لے کے جائے گی، ایمان میں تو لے کے جائے گی، جنتوں میں لے کے جائے گی، جنت کے اندر چھوڑ دو، بھول جاؤ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث مرد یعنی گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے. اور میرے بیروں اور میرے پیاروں، آج جمعہ کے خطبہ میں تشریف لانے والوں، حسن کا انتخاب نہ کیا کرو. اور میرے عزیزوں، خدا کے واسطے مال والوں کا انتخاب نہ کیا کرو، کبھی کبھی کردار والوں کا بھی انتخاب کر لیا کرو. پہلے لوگ رشتہ کرنے کے لیے جاتے تھے، چھان بھڑک کرا کرتے تھے، یوں پوچھا کرتے تھے کتنی بیٹیاں ہیں، یوں پوچھا کرتے تھے کہاں کیا بیاہی ہوئی ہے، یوں پوچھا کرتے تھے لڑکے کیا کرتے ہیں، یوں پوچھا کرتے تھے بچیاں نمازی ہیں، یہ پوچھا کرتے تھے قرآن پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. اللہ اکبر. اب میرے عزیزوں رشتے کرنے کے لیے جاتے ہو، جتنے کپڑے اتارنے والی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ پسند آئے گی، جتنا میک اپ چہرے پہ لیپت و پاکی ہوگی اتنی زیادہ پسند آئے گی. اور لوگوں اللہ اکبر، یہ تو 4 دن کی بات ہے، یہ تو 4 دن کا کردار ہے. میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، اللہ اکبر. پتہ نہیں اس اللہ والے کی میں نے بات پڑھی نام لیا، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہو لوگوں اللہ تمہیں بیٹیاں عطا فرمائے، تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے اور کہے جی ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہم نے تو تمہاری بیٹی کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ کیا. فرمایا ہو لوگوں ایسے گھروں کے اندر جو تمہاری بیٹیوں کی خوبصورتیوں کو دیکھ کے، ناک نقش کو دیکھ کے تمہاری بیٹیوں کا رشتہ لے. فرمایا ہو لوگوں خدا کے واسطے دلہن بنا کے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کے اندر نہ بھیجنا، جلد طلاق لے کے واپس آ جائے گی. فقیر حیران ہوئے، مدینے میں مرید حیران ہوئے. وہ اللہ والے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حسن پر مرنے والوں کو بیٹیاں نہ دو ورنہ گھروں کے اندر بگاڑ آئے گا، ساری زندگی بیٹیاں سکون کے لیے ترسیں گی. اللہ والے وہ کیسے؟ فرمایا 4 دن کے بعد آنا. بیٹی خوبصورت تھی، 4 دن کے بعد آنا. بیٹی کوئی ایسی چیز کھلا دی جس سے اسے سال ہو گئے، جس سے موشن ہو گئے، منہ بھی اندر چلا گیا، پیٹ بھی اندر چلا گیا، چہرے کی رونق بھی ختم ہو گئی. 4 دن کے بعد رشتہ کا اس سے لے گا کرے گا شادی. کہنے لگا جو پہلے دکھائی تھی وہ کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے کہ جی نہیں اس سے مانگ رہے تھے، اس سے نہیں کروں گا. فرمایا یہ حسن کی مثال ہے، 4 دن کا رہتا ہے. میرے عزیزوں بیوٹی پارلر کا حسن ہے، گھر کے اندر تو سادہ سی زندگی ہے. میرے عزیزوں کردار کو، سیرت کو دیکھو، سادگی کو دیکھو. اس بنا پر اللہ کا نام لے کے رشتہ کرو، بڑا بات ہو جائے گے. ورنہ یقین جانو گھر کے اندر سکون نہیں ملے گا، گھر کے اندر میرے عزیزوں آرام نہیں ملے گا. سلطان میرے عزیزوں نجم الدین ایوب گورنر کہنے لگا مجھے تو ایسی عورت کا ہاتھ چاہیے، ایسی عورت کے نکاح کی، ایسی عورت کا نکاح چاہیے جو عورت مجھے جب ہاتھ پکڑ کے میرا جنت کے اندر لے کے جائے. اب بتاؤ کہاں سے تلاش کر ملے گی؟ پیر پیر پہ ملے گی؟ آفزاباد لاہور میں ملے گی؟ انہیں کہا لگا بھائی پھر جنت کی ہوئی ہے تیرے لیے کوئی رشتہ نہیں. اس نے کہا سلطان محمد شاہ سلجوقی کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہا کوئی نہیں کرنا. کہا گورنر وزیر الملک کی بیٹی، انہیں کہا کوئی نہیں کرنا. وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے اور پھر اس کے بدن سے بچہ پیدا جو بیت المقدس کو آزاد کرے. جامع مسجد تقریر کے اندر بیٹھے تھے، وہاں کے امام صاحب کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی اور پردے میں آ کے کچھ کہنے لگی. امام صاحب جنرل نجم الدین ایوب سے کہہ کر گورنر سے کہنے لگے جب میں اس کی بات سن کے آیا. اب وہ پردے میں فاصلے کے پاس کھڑی تھی. آپ مسجد کے امام شیخ مفتی کہنے لگے میں نے فلاں نوجوان کا تیرے پاس رشتہ بھیجا تھا، کیا خوبصورتی میں کمی تھی، کیا مال میں کمی تھی؟ اس کا مکان بھی اپنا تھا، اس کا کاروبار بھی اپنا تھا، اس میں اعلیٰ صورت میں آنا تھا، تو نے اس کے رشتے کا انکار کیوں کر دیا؟ وہ کہنے لگے اللہ والے مسلمانوں کا تو بتا کرم ہے، اگر میں چہرے سے کپڑا آتا ہوں 1 نہیں 4 قسم مجھے مل جائیں گے، 4 شوق مجھے مل جائیں گے. مجھے تو وہ لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کے اندر لے کے جائے. مجھے تو وہ لڑکا چاہیے کہ
جس کی مکان کی چھت بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، جس کے مکان کا دروازہ بھی پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں اس نے روٹی بھی صبح ناشتے میں کھائی ہے کہ نہیں، کہ بس اللہ والے مجھے بھی ایسا رشتہ درکار ہے، کہ پھر ہمیں کیا جب میاں بیوی آگی تو کیا کرے گا قاضی؟ نجم الدین گورنر ایوب کی اس لڑکی سے شادی ہو گئی، اللہ جل شانہ نے 1 سال کے بعد بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا، بڑا ہوتے سے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروا دیا۔ کہاں سے لائے مایا سے؟ جو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہو کوئی 2 سال میں جدائی میں گزار لوں گی، 2 سال میں ماں باپ کے گھر میں رہنے گزار لوں گی، انگلینڈ کا ویزا لے دے، جو میرے باپ نے زیور اتار کے دیا تھا یہ سارے کا سارا زیور لے دے، انگلینڈ کا ٹکٹ لے آ، کوئی 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد 10 ٹکٹ ملے، جب ٹکٹ ملے کہاں نہ گزارا کر لوں گی، خدا پاک کی قسم ہے اس عورت سے پیدا ہونے والی اولاد تمہاری خدمت گاہ کی بنے گی بلکہ پیسے کی پجاری بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے اور لوگ فرمایا کرتے خوش نصیب وہ آدمی ہے جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جائے، صبح بچوں کا چہرہ دیکھ کے گھر سے نکلے، شام کو کما کے اپنے بچوں میں آ کے بیٹھے اور کھا کے اپنے بچوں میں سو جائے، اس سے بڑا مقدر والا آدمی کوئی نہیں ہے۔ بیٹے باہر ہیں، باپ کو ہر مہینے پیسہ بھیجتے ہیں، لیکن باپ کو مرے ہوئے سال ہو گیا، کوئی کل اللہ پڑھ کے باپ کو سبق نہیں بھیجتا ہے، کیا کرنا؟ میں سر سادے میں پڑھی ہوئی ہے کیوں نہیں پتر نہیں آئے، پتروں کو فلائٹ نہیں مل رہی، ٹکٹ نہیں مل رہے، اللہ اکبر 4 دن کے بعد جنازہ اٹھے گا اور بیٹا آیا اتنا مہذب، اتنا پیسے کی چمک میں اتنا نرالا پڑ کے آیا کہ باپ کی کرتے باپ کے جنازے کو کرتا ہی دے رہا کہ کورونا وائرس نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں احتیاط ضروری ہے، ایک معاشرت بیان کر رہا ہوں، احتیاط ضروری ہے، ماسک پہنو، احتیاط ضروری ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرو، احتیاط ضروری ہے، فرمایا لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان بھائی سے نہ ملے، احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ میرے عزیزو آپس کے اندر ایک دوسرے کا پیار ختم ہو جائے، میرے عزیزو حضور نے فرمایا نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے، نہ کسی کو میرے عزیزو کسی سے کوئی بیماری لگتی ہے، اللہ اکبر، فرمایا تو مومن کی شان ہے، فرمایا مومن سے آپ ملانے سے اللہ ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ رائے 120 کا تحت اگر حکومت میرے عزیزو یہ پروگرام بنا رہی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے بنا رہی ہے، ٹھیک ہے 120 کا بھی خیال کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں 120 کا خیال ہے کہ ہاتھ کی صفائی کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل سے پیار کی صفائی کر دیں گے، بھائی کی اہمیت نہیں رہے گی، بہنوں کی اہمیت نہیں رہے گی، ایک دوسرے کا احساس نہیں رہے گا۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ابن الحکم نے سلطان نور الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا اللہ پاک تجھے بیت المقدس کے فتح کی حکومت عطا فرمائے گا، غالباً 583 کے اندر بیت المقدس فتح ہوگا، سلطان نور الدین سکی 563 کے اندر بیمار ہو گئے، ایسی آپ کو بیماری آ گئی کہ بستر سے نہ اٹھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے آپ کی عیادت کے لیے آئے، سلطان نور الدین سکی نے ہاتھ پکڑا، کیا لگے بڑے ارمان سے دل کے اندر کاش بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرواتا، یہ ارمان دل کے اندر رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا وعدہ کرتا ہوں اگر زندگی نے وفا کی تو بیت المقدس کو اپنے ہاتھ سے آزاد کرواؤں گا، آزادیں بھی کی جائیں گی، وہاں امامت بھی ہوگی، نمازیں بھی پڑھاؤں گا۔ پھر میرے عزیزو سلطان نور الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، پھر یہ ذمہ داری بیت المقدس کی آزادی کی، جو بیت المقدس جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ جب میرے عزیزو صحابہ اکرام کا لشکر بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے گیا تو وہاں کے قوم پادریوں نے ان کی ننھی ننھی تلواروں کو دیکھا، وہاں کے قوم پادریوں نے ان کے ہاتھ چال ڈھال یہودیوں نے دیکھا، کہنے لگے میاں چلو اگر تم 4 ہمارے مارو گے تو 3 ہم تمہارے ماریں گے، اگر تم ہمارے سینے میں خنجر گھونپو گے تو ہم تمہاری پیٹھ میں کم سے کم گھونپیں گے، جاؤ اگر تم طاقت کے بلبوتے پر، تلوار کے بلبوتے پر اور اکثر ووٹ کے بلبوتے پر اگر تم بیت المقدس آزاد کرانا چاہتے ہو کہ تمہاری بھول ہے کہ ہمارے قبضے میں ہے، اللہ اکبر۔ ان میں ایک یہودی اٹھا اور ان کے کہنے لگا تم چاہتے ہو بیت المقدس آزاد ہو جائے، کہا پھر تم واپس چلے جاؤ اور اس اپنے سالار کو، اس اپنے خلیفہ کو بھیجو جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، وہ عید کا سرانہ بنا کے سو رہا ہے، جاؤ جا کے اس اپنے امیر کو بھیجو جو 70
کوئی ملکی کام سے آئے یا ذاتی دوستی کی وجہ سے عدلی کہنے لگے دل بہلانے کے لیے تیرے پاس آیا، اوپر تیرے سے بات کرنے کو نہیں کر رہا تھا، کہنے لگے کوئی ملکی کام تو نہیں کر رہی، جو چراغ جل رہا تھا اسے پھونک مار دی، اور دوسرا جو چراغ جس میں سے اتنا تیل تھا اس چراغ کو جلا لیا کہ علی جی کر باتیں بے شک ساری رات کر۔ وہ کہنے لگے عمر باتیں تو بعد میں کروں گا، یہ جو چراغ جل رہا تھا اس کو بند کیوں کیا، اس کو کیوں جلا دیا؟ فرمایا میں حکومت کا کام کر رہا تھا، لکھن پڑھا کر رہا تھا، جو چراغ میں تیل جل رہا تھا یہ بیت المال کا مسلمانوں کا جل رہا تھا، تمہیں کاکے کا دوستی کی باتیں کرنی ہے تو میں نے حکومت کا تیل بجھا دیا، اپنی تنخواہ والا تیل میں نے جلا دیا ہے۔ میرے عزیزو جو عمر اللہ اکبر ایک میرے عزیزو ایک ذرہ اتنا ساتھی چھٹا کرتے مسلمانوں کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ فاطمہ کا باپ کیسے کھا جائے گا؟ وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو دھکے کیسے دے گا؟ وہ نبی کی بیٹیوں پہ ظلم کیسے کرے گا؟ خدا کے واسطے مسلمانوں ایسے موبائل پر کبھی پڑھائی نہ کرو بلکہ دفعہ نظر بھیج کے کر دیا کرو۔ آج میرے عزیزوں بیت المقدس کی گری آزاری مجھے پکار پکار کے آواز دے رہی ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں آج روزہ رسول سے آواز آ رہی ہے، میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو بچانے والا کوئی نہیں، ہم نے میرے عزیزوں تجاویزیں بھی نکالی، اللہ کرے یہ آواز ہمارے آنے والا تک اقتدار والوں تک پہنچ جائے کہ مسلمان صرف حکومت والوں بیت المقدس کے اندر مسلمان جو فلسطینی ہیں ان کے درد کا صرف تمہیں احساس نہیں، پیر محل کے اندر ریڑھی لگانے والوں کو بھی احساس ہے، جوتا کاٹنے والوں کو بھی احساس ہے۔ اگر حکومت بیت المقدس کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھائے گی انشاءاللہ بے شک اس کی اپنی پارٹی کے یا دوسری پارٹی کے سارے شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کشمیر کا مسئلہ ہو، ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ ایسے کاموں کے اندر ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں گے، اور انشاءاللہ میرے عزیزوں ظلم پڑے طاقت ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، میرے عزیزوں ہاتھ سے نہیں روک سکتے، میرے عزیزوں اسے اپنی زبان سے روکو، اگر کلمہ کہنے کی زبان کے اندر بھی طاقت نہیں تو کم از کم اسے دل سے برا تو جانو۔ تو میرے عزیزوں آج ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے؟ برا کر رہا ہے۔ آج جو فلسطین کے اندر اسرائیل کی بمباری ہے، میرے عزیزوں بچے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ کے تڑپ رہے ہیں، بچیاں میرے عزیزوں اپنے ماں باپ کی بے عزتوں کی بے حرمتی ان کی لاشوں کا مسئلہ دیکھ کے میرے عزیزوں جہاں جہاں پکار کر رہے ہیں۔ اس کا احساس ہمارے کانوں میں ہونا چاہیے یا ہمارے دل میں ہونا چاہیے؟ دل میں ہونا چاہیے۔ جب میرے عزیزوں کانوں کی آواز نہیں جب دل کی آواز وہاں پہنچے گی تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگے گا اور خدا کا عرش بھی ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ آج مسلمانوں آج اللہ اکبر اپنی ذات کے لیے دعا مانگنے کرو، آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، یا اللہ بیت المقدس آزاد کروا دے، یا اللہ کوئی آسمان کی فوج بھیج دے، یا اللہ کوئی فرشتوں کی فوج بھیج دے، یا اللہ کوئی نور الدین زکی پیدا کر دے، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے جس کے دل کے اندر احساس مسلمانوں کا ہو۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر جس کے اندر احساس اپنے صرف ملک والوں کا نہیں سارے مسلمانوں کے اللہ اکبر دکھ درد کا احساس ہو، بے شک وہ بنگلہ دیش کے مسلمان ہو، بے شک وہ برما کے مسلمان ہو، بے شک وہ رکیا کے مسلمان ہو، بے شک پوری دنیا کی امریکہ کی جیلوں میں قید پڑے رہنے والے مسلمان ہو، ہر ایک کا احساس کر کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہماری خارجہ پالیسی، یا اللہ جو اس وقت جو فلسطین کے اندر امن بحال کرنے کی وہاں کے اندر بمباری کے خاتمے کی جو سارے ملک کے وزیر خارجہ مل کر اقوام متحدہ کے اندر آواز بلند کرنے گئے ہیں، یا اللہ ان کی آواز کو اور بلند فرما دے، یا اللہ ان کی بلند آواز سے دعا بھی، یا اللہ ان کی آواز کا ان کی شخصیت کا یا اللہ ان کے چہرے کا روح اہل کفر کے اہل باطل کے دلوں کے اوپر بٹھا دے، یا اللہ ہماری آواز اپنے تک تیرے تک پہنچ رہی ہے، یا اللہ اسے قبول فرما اور اسرائیل یہودیوں کے شکنجے سے اللہ ہمارے بیت المقدس کو بھی آزاد فرما دے، یا اللہ اس وقت بیت المقدس کو قبضے کے اندر لے کر حرمین شریف محل کی طرف پردے گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اللہ اس کی ساری تاغوتی طاقتوں کو پاش پاش فرما دے، یا اللہ مسلمان فلسطین کے ہوں یا کشمیر
یا اللہ اس دہشت گرد دشمن کا یا اللہ تو ہی مقابلہ فرما پروردگار عالم اے اللہ جل شانو اس اپنی قدرت کاملہ سے یا اللہ تباہ و برباد فرما دے اور فلسطین کی دھرتی کو یہود و نصارہ کے تسلط سے اور تمام مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی ناپاک سازشوں سے اللہ تو محفوظ فرما دے میرے عزیزو اللہ کے دربار اور میرے عزیزو اللہ کے دربار میں میرے عزیزو آج نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہر نماز کے اندر ہر نماز کے بعد اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے کشمیریوں کے لیے دعا کریں گے اور اس بات کی اب پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اب اپنا احتجاج اپنے نیٹ کے ذریعے موبائل کے ذریعے الحمدللہ اب پوری دنیا کو ریکارڈ کراتے ہیں بے شک اب فاصلوں میں دور ہیں لیکن دلوں کے اندر دوری کوئی نہیں الحمدللہ مومن جسم کی مانند ہے ہمارا دل ہو فلسطین کے رہنے والوں کا یا میرے عزیزوں کشمیر والوں کا الحمدللہ ہمارا دل ہے یہ نہیں ہے کہ گولہ باری تمہارے پر ہوتی ہے احساس ہمیں نہیں ہوتا رب کعبہ کی قسم ہے جسم پر تمہارے زخم آتا ہے آنسو ہماری آنکھ میں آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم احتجاج کرتے ہیں آپ کے جمعہ المبارک میں پاکستان کی حکومت اگر احتجاج کر رہی ہے اسمبلیوں میں ایوان بالا میں احتجاج ہو ہے تو ہر غیرت والا مسلمان اپنی اپنی مسجد کے اندر نماز جمعہ کے خطبہ میں آنے پر اس بات کی پرزور مذمت اور احتجاج کر رہے ہیں کہ فلسطین کو اسرائیل کے تسلط سے چھڑایا جائے اور دہشت گردی کو فی الفور بند کیا جائے اس احتجاج میں ہاتھ کھڑے کر کے میرے عزیزوں اپنا نام اللہ کے دربار میں اپنا نام فلسطین کی ایک جہتی مسلمانوں کی ایک جہتی کے بارے میں اپنا ہاتھ اٹھا کر اظہار محبت فرما دو اور کہہ دو انشاءاللہ محبت والو تم قدم بڑھاؤ انشاءاللہ ہماری زبان ہمارے ہاتھ ہمارے دل ہمارے مال ہماری جان کی ضرورت پڑے گی افواج پاکستان انشاءاللہ تمہارے سے ایک قدم آگے ہی نظر آئیں گے کیا کرنا انشاءاللہ مسلمان فلسطین کے کشمیر پاکستان کے جو فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس کو مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور فلسطین کے مسلمان 56 ممالک کے مسلمان حکمران مل کے وزرائے اعظم مل کے وزیر خارجہ مل کے اس دہشت گردی کو ختم کرانے کی کوشش کرے اور بیٹھ جائے جب تک کوئی معاہدہ نہ ہو جائے ہمارا وزیر خارجہ وہاں سے اٹھ کے نہ آئے اللہ یہ سیرا ہمارے ملک پاکستان کے سر پہ سجائے کہ انشاءاللہ اب سے زبانی کلامی تمہارے ساتھ رہی اللہ نے جتنا ہمیں زور ہمت دیا ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے